وہ جناب سلام کا جواب دے رہے ہیں یا کہ دعوت فرما رہے ہیں؟ چودھری صاحب آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سلام کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا کہ جب کوئی احترام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو۔ اللہ کا فضل کرم ہے، میں خیر لڑکوں کی شادی ہے، میں نامزد مشغول ہوں۔ کیا خوب زیب و زینت اور آرائش کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ شادی کے تمام رسومات ادا کرنا آپ کو اوپر نافذ کر لیا ہے کہ اتنی مشغولیت بڑھ گئی ہے؟ جی حضرت، شادی میں بڑے شان شوکت اور دھوم دھام سے کی جا رہی ہے۔ اس میں روزانہ بھائی کی بہو بیٹیاں خوب جھوم کر گانا گاتی بجاتی اور اپنے خوشی کا مسرت اظہار کرتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو شریعت کی مکمل خلاف ورزی اور یہ فخر، یہ جملے بھائی چودھری جلد اپنے گھر سے گانا بجانا بند کروائیں اور عورتوں کو پردہ نصیب کیجیے، اور یہ بات بھی ذہن کی تختی پر منعقد کر لیجیے جس طرح عورت سراپا پردہ ہے اس کی آواز پردہ ہے، یہ گانا بجانا تو دور حتیٰ کہ عورتوں کے لیے نماز میں جہرن قراءت ممنوع ہے۔ بہرے کے آپ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے والدین سے جہیز بھی خوب لینا ہے۔ وہاں صاحب بالکل نہیں، آپ یہ سراسر غلط بول رہے، ہمیں دن سے کوئی چیز کی طرف نہیں کی ہے کہ دستور زمانے کے بعد میرا صاحب نے خود سال سمجھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر تو نقد ٹیسٹ بھی چیک کرنا ہوگی؟ زیادہ نہیں، صرف 2 لاکھ روپے جو ہمارا اپنے لوٹے کی تعلیم اور کورس میں کٹ ہوئے، صرف اتنا لیا تو کوئی برا نہیں، بس صرف 2 لاکھ روپے۔ معاذ اللہ، کیا دین سے بچا رہی ہے آپ کو معلوم نہیں؟ اولاد کے والدین پر 3 حقوق ہے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ شادی اچھی اور دیندار لڑکا کرائے، پھر تو یہ شادی کرنا آپ پر واجب ہی ہے، واجب پر مزید رقم لینا یہ تو رشوت ہو گیا۔ ہاں صاحب، آپ اس طرح بات کر کے بات نہ کریں، ہم نے ان سے کوئی چیز کی رشوت نہیں لی ہے کہ آپ اس کا یہ انتظام کر رہے ہیں، بس ہم میں چلتا انتظام کے مسجد میں 1 منٹ نہیں ٹھہر سکتا اور نہیں آپ سے 1 سیکنڈ ختم کر سکتا ہوں۔ ٹھہریے، ذرا ایک بات بھی سن لیجیے، ذرا خفا ہو کر پائجامہ سے باہر نہ ہوئیے، یہ رشوت نہیں تو کیا ہے؟ وہ کام جب آپ پر واجب بھی ہے، اس میں روپے کا مطالبہ، آپ خود اگر کسی محکمہ میں جاتے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے اپنا متعجل دیتے ہیں لیکن بغیر روپے کے لیے وہ کام نہیں کرتے، تو آپ اس کو رشوت کہیں گے یا نہیں؟ اس بات پر جواب دیجیے۔ جی وہ تو سارا حق رشوت ہے، اس کے رشوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو جب آپ پر اپنی لڑکی کی شادی کرنا واجب ہی ہے، پھر بھی لڑکی والوں سے اس سے مزید رقم و جہیز کا مطالبہ کرنا یہ رشوت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اسی رشوت پر حدیث میں وعید آئی ہے اور معاشی والمرتشی الہما فی النار، رشوت دینے اور دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رشوت جو آج تلک کے نام سے پھیل رہی ہے یہ ایسی وبا ہے جس سے معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ حضرت حیثوں کی لڑکے لو سارے دنیا ملابی سے ایک ہم بھی صحیح۔ افسوس سر افسوس، آپ جیسے حریص لوگوں نے تو سوسائٹی کا وقار خراب کر دیا ہے۔ ہوش میں آ جائیے اور غور کیجیے، آج ہمارے معاشرے کی کتنی دوسیزہ ہیں، کہیں نمینہ کا کوئی سفینہ، کہیں شبانہ کا کوئی افسانہ، بہن بھی ہاں اس کو جمال کے باوجود بن بھی آنی بیٹی ہے، ان کے والدین شب و روز اسی فکر میں بسر کر رہے ہیں۔ آج ان دوسیزاؤں کی روح ہے معاشرے سے پکار کے کہہ رہی ہے خدا را رحم کھاؤ، ظلم و بربریت کی راہ پر کرو، عورتوں کی وقار کو سمجھو، زمانہ جہالت کی طرف تنگیز نہ بن جاؤ۔ چودھری صاحب مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں آپ ان معصوم کی آہو میں نہ آ جائیں۔ جی حضرت، ہمارا دل میں دھڑکنے لگا ہے، وہ آگے رضی اللہ عنہ ہے، آپ جو بھی فرمائیں گے اور جو بھی حکم کریں گے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ اپنے لڑکے کو عدو والی زندگی کے اندر غریب غلام بنا کر نہیں بلکہ قرآن کے حکم الرجال قوامون علی النساء کے تحت اور نواب کی حیثیت سے زندگی بسر کروانا چاہتے ہیں تو احکام شریعت کو اپنا نمونہ عمل بنا کر بغیر دلت و جہد اپنی لڑکی کی شرعی شادی کیجیے۔ شرعی شادی کس طرح ہوگی ہے ذرا روشن کریں۔ شرعی شادی میں ہاتھ سہل اور آسان ہے کہ نکاح کیا جائے اور بلا تلک و جہد اور بغیر ادائی رسومات اپنی بہو کو لے آ جائے۔ جہیز وغیرہ اسلامی رسومات ہیں جس میں آج مسلمانوں گھروں میں اپنا ٹھکانہ
शरीयत में कोई अकल नहीं। ठीक है हजरत, समझ में आ गया। अब मैं जा रहा हूँ शादी की तमाम रस्में खत्म करके अपने लड़कों की शरीयत शादी रचाऊंगा और आगे अपने तमाम लड़कों की शादी बेगम बेगम करने का मशगूल करता हूँ। खुदा का फर्ज है कि उसमें आपको तौफीक दी। अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है हजरत, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।